اس کا ذرا سے تفصیلی جواب دے دیجیے گا. شادی کے بعد ظاہر بات ہے یہ ممکن ہے کہ آپس میں نباہ نہ ہو, تو تمام کوششوں کے بعد جو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر حتمی فیصلہ طلاق کا ہو تو برائے مہربانی طلاق کا جو ہے نا سنت طریقہ ذرا آسان اس میں لفظوں میں نا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میرے خیال ہے آپ نے جتنے مسائل پوچھے ان میں سب سے اہم سوال ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 3 طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ 3 طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی. طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں. ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ 3 طور تک یعنی 3 دفعہ عورت کو پیریڈز آئیں اور وہ پاک ہوں, اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اس کے بعد وہ بھی آزاد یہ بھی آزاد, چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کرے چاہے کہیں اور کر لیں. اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے, ضرور 3 دینی ہے, ایک دے کام ختم کرے تاکہ آپشن باقی رہے. کل کو کوئی صلح کا مسئلہ بن جاتا ہے اس نے 5 سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن اگر 3 ہو گئی چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی, میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پہ, تو وہ طلاق تو واقع ہو جائیں گی. تو ہر میں دینا بھی شرط ہے, ہاں طور کے اندر دینا یہ تو ہے. لیکن اگر کوئی بغیر طور کے بھی دیتا ہے وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی. صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رجوع کر تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈز اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی, ان کا کر لی گئی تھی, اگرچہ دینا غلط ہے. اسی طریقے سے ہم اسی سے پلی لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے کہ اگرچہ کٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے لیکن جب دے دی جائیں گی تو شمار کر لی جائیں گی. مسئلہ نمبر 15 میں نے بتایا ہوا ہے. اور دوسری طرف اب پاکستان میں یہ وکیل بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کٹھی وہ 3 لکھوانی ہے کیونکہ پھر اگلا نکاح نہیں ہوگا. وہ 3 پوری کرواتے ہیں صحیح طریقے نہ مار دو انہوں کہ دوبارہ گنجائش نہ رہے. اس کا ایک سولوشن میں نے دیا ہے کہ خلا والا معاملہ کر لیا جائے. اگر عورت خلا لے لے خامد سے اور خامد طلاق نہ دے بلکہ خلا ڈکلیئر ہو عدلیہ کی طرف سے تو خلا اگرچہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہوتی, تو وہاں پہ رجوع ہو سکتا ہے کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی, عورت نے خلا لیا نا. عورت اگر خلا لے لے تو خلا کی عدت بھی 1 مہینہ ہے. ہاں جی, طلاق یافتہ کی تو وہ 3 مہینے نا, اس میں 1 ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے اور مسند شافعی میں حدیث موجود ہے. سیدنا عثمان کا فتویٰ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ خلا والی عورت جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. خلا والی عورت یعنی اپنے اسی پرانے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. حلالہ تو ہے ہی حرامہ ہے نا, حرامہ ہو یا لالہ لعنت ہے نا. یعنی چونکہ اس نے طلاق نہیں تھا نا لی ہوئی, خلا لیا ہوا تھا نا, تنسیخ نکاح ہوا تھا, تو وہ اپنے پرانے خامد کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے نئے حق میں نئے نکاح. اچھا اس میں ایک چیز یہ کہ جو جس عورت نے خلا لیا ہے تو مطلب یہ کہ اس عورت نے اپنا آپشن ضائع کر دیا ہے. مرد کے پاس اگر وہ رجوع کر جائے تو پھر اسی طریقے سے اختیار ہے کہ وہ 1 دے گا, اس کے بعد مرد کے تو اختیار اپنی جگہ قائم ہے نا, قائم ہے. اپنی جگہ قائم. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی طلاق کا ارادہ کرے تو پھر اپنے منہ سے یہی کہنا ہے کہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں اور پھر وہ 3 منسٹر سائیکل پیریڈ کا ویٹ کر لے, اس کے بعد وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی. اس دوران وہ اپنے اس گھر سے بھی اس کو نہیں نکال گھر سے بھی نہیں نکالنا. اور اگر عورت کو کورٹ میں 1 طلاق بھیج دی اس کو طلاق دے 3 بار ختم ہو جائے گی. ہاں ختم ہو جائے گی شرعی طور پہ تو ختم. 3 کے بعد دوبارہ تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کوئی آٹومیٹکلی لالا والا معاملہ ہو جائے, آٹومیٹک کہ وہ کہیں اور کرتا ہے وہاں نہیں نپتی ہے, وہ خامد مر جاتا ہے تو پھر واپس آ جائے. نہیں وہ کر تو سکتی ہے, 3 مہینے سے زیادہ گزر گئی تو وہ کر سکتی ہے. آپ نے حلالے کی بات کی ہے, اس سے بالکل ہی پرٹیننٹ کوسچن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. تو پری پلان جو حلالہ ہے بالکل پری پلان. تو آج کے دور میں تو یہ بہرحال ایکویلنٹ ٹو زنا ہی سمجھا جاتا ہے نا کہ پری پلانڈ اگر کوئی حلالہ کروا رہا ہے 1 رات 2 رات یا جو بھی پلانڈ ہے اس کے تحت تو یہ زنا کاؤنٹ ہوتا ہے. تو سوال یہ اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لعنت فرمائی ہے, یہ زنا کاؤنٹ نہیں کیا, اور اگر زنا ہی تھا تو اس پہ حد کی سزا کیوں نہیں نافذ کی؟ نہیں اس وقت تو بس ایک وعید بتا دی, اس وقت تو کوئی اتنی بغیرتی کرتا نہیں تھا, وہاں تو عورتوں کی جرت نہیں ہوتی تھی نا. نہیں تو یہ حدیث جیسے بتائیے تو کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا نا. نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرتا ہو تب بھی لعنت کی جائے, صرف ایک وعید کے طور پہ بھی بات بتا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کی یہ پلی نہ لے لے, اس لیے بھی بتا دی جاتی ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی کرتا ہو, میرے علم میں تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ایسی بات آئی ہے. وہ وعید کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا وہ پریکٹیکلی واقعہ بھی ہوا, ایک صرف ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی. جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع. اب کسی نے کہا کہ جی یہ کون ہوگا کہ جناب وہ مذاق میں طلاق کر مطلب جو ہے وہ نکاح کر رہا ہو سکتا ہے. اس وقت ہوا ہے, مجھے آج بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں تو مذاق ہی کیتا سی, میرا تو ارادہ تو ہے ہی کوئی نہیں سی, میں تو تھوڑے کہنے تھے ہاں کر دیتی ہے. لیکن اگر اس نے ہاں کر دی ہے اور لیٹر میں کر دیا جس طرح بھی آپ عورت کا کہہ رہے ہیں اور دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے اس نے کہا میں تو مذاق ہی کیا, تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے اور طلاق بھی اسٹیبلش ہو جائے گی.
ये जो 3 तलाक, मैं जो समझता हूँ ये जो 3 तलाक आमतौर पे लोगों को तो इल्म ही नहीं है ना कि 3 ही तलाक देनी चाहिए, 1 ही तलाक देनी चाहिए। वो तो ये समझते हैं कि 3 देंगे तो ही हम इसके सर लोगों को एजुकेट करें ना। जी 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 वही मैं कह रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये शायद मुगालता इधर से ही आता है कि जब काजी जो है वो निकाह पढ़ा रहा था तो वो एक ही बात को जो है वो 3 दफा बोलता है, फुला बिन फुला से सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है, फिर कहता कबूल है, फिर वो कहता फुला बिन फुला एक बार ही कहना चाहिए, 3 दफा कहना इधर से मुगालता चला फिर वो भी 3 बार ही कहेगा तो ही होगी, मगर वो तो जाया कर दिया ना फिर हाँ, उसमें यह है पछतावे का भी कि गुंजाइश जी, है। उसमें यह है कि एक दफा ही करने से निकाह हो जाता है। दूसरा यह है कि निकाह के मसाइल के साथ ही तलाक के मसाइल उलमा का काम है कि वो, मैं तो जितने निकाह पढ़ाता हूँ फ्री अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तलाक का मसला जरूर बताता हूँ। मैंने एक मशवरा दिया हाँ है जी। उनको जो निकाह पढ़ाते हैं कि आप जब शादी का निकाह पढ़ाए ना, इतनी लंबी चौड़ी आगे आए तर्जुमे पढ़ देते हैं, लोगों को पता कुछ नहीं चलता कि पढ़ा क्या है, तर्जुमा ही कम से कम बयान करें। हम तो करते हैं। हाँ ठीक है ना, और कम से कम ये करें ना करें, कम से कम ये तंबी के तौर पे तलाक का तरीका बता दें। तो उन्होंने बोला तूने मुझे मार के लवानी, मैं शादी कराने गया तलाक कराने गया। नहीं, तलाक का तरीका उसके कान में कह देना, मर्द के सारे उतरना दसो, उन्होंने दस दो ना, तुझे अगर डरते हो। नहीं मैं नहीं डरता, मैं तो काजी की गल कर रहा नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, उस दिन वो बादशाह होता है। हूं। अच्छा हाँ, बड़ा डर होता है कि नाराज होकर ना चला जाए। निकाह ही रुक जाएगा। हाँ, जाहिर है।